کوئی نئی انفارمیشن نہیں تھی، وہ ساری انفارمیشن وہی تھی جو اس سے پہلے پریس میں آ چکی، لیکن وہ ذرا رینیو کرا دی لیڈر آف دا اپوزیشن نے. انہوں نے جب رینیو کرائی تو اس کے اوپر اعتراضات ہونے شروع ہو گئے. آج بھی میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ہم پاکستان کی اس وقت جن مسائل کا شکار ہماری سلطنت، ہماری ریاست ہے، اس ریاست کو چلانے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو کے شہید کے اس ویژن کے تحت ہم کنسیلیشن کی پالیٹکس لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے، ہم اسی مشن پہ چلتے رہیں گے میڈم سپیکر. اور ہم نے پاکستان کو اس کی حتمی منزل ایک پرامن پاکستان، ایک محفوظ پاکستان، ایک پراسپرس پاکستان بنا کے چھوڑنا ہے، خواہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آتی رہے. میڈم سپیکر، گلگت بلتستان، کل ہمارا نیشنل پریس نے ایک ڈیبیٹ رکھی تھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے لارڈ نذیر صاحب کو، آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو اور اور گلگت بلتستان کے انٹلیکچوئلز کو، کیونکہ وہاں الیکشن جاری ہے، ان کی جماعتوں کے سربراہ نہیں آ سکے، ان کے سارے لوگوں کو وہاں بلایا، ان سے ڈسکشن کی. اور اس ڈسکشن میں مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ صرف اور صرف اعتراض اس بات کا تھا، سبھی نے کہا کہ جی ہم پیکج کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق سے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کو حقوق دینے چاہیے. نومنکلیچر پہ اعتراض ہے اور ہمیں شک ہے اور یہ بات اسی طرح کہی جاتی ہے، یہاں سے بھی کہی گئی، پریس میں بہت دفعہ کہی گئی، ہمیں شک ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا دیں گے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ گورنر کا تقرر کر دیا، آپ نے چیف منسٹر کا نام دے دیا. میڈم سپیکر، اس سے پہلے گلگت بلتستان کی تاریخ کیا ہے؟ جب پاکستان بنا تو اس وقت گلگت ایجنسی تھی. میڈم سپیکر، بہت طویل عرصے تک، 50s کی دہائی تک وہ ایجنسی رہی. اس کے بعد وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ کا تقرر 1950 کی دہائی کے بعد ہوا، اور پہلی دفعہ میڈم سپیکر وہاں پہ گلگت بلتستان اور اس وقت کے ناردرن ایریاز کے لوگوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، جب وہ صدر پاکستان تھے، 1972 میں گلگت کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ کیا. انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو ان کا چناؤ کا فیصلہ کیا، ان کی چنی ہوئی ایک لیجسلیشن جو ان کی کونسل تھی اس کا فیصلہ کیا، وہاں پہ اضلاع کا فیصلہ کیا میڈم سپیکر، اور وہاں پہ ایگزیکٹو اتھارٹی یا ایگزیکٹو جو ہمارے جو مشنری ہے سرکاری، اس کے وہاں پہ تعیناتی کا فیصلہ کیا. اور یہ بھی اس کی تاریخ ہے کہ 1975 سے پہلے وہاں کوئی پراپر جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ نہیں تھا. میڈم سپیکر، 1975 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں پہ پہلا جوڈیشل کمشنر لگایا. یہ ہمارے ہاں پہلے ایگزیکٹو کمشنر اور جوڈیشل کمشنر ہوتے تھے میڈم سپیکر، NWFP میں بھی رہے، پختونخوا میں بھی، شاید سندھ میں بھی پہلے رہے ہوں، لیکن ان علاقوں میں پہلے کمشنرز ہوا کرتے تھے. اور وہاں سے اس عدلیہ کی بنیاد پڑی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کی. اور اسی لیے آج بھی گلگت بلتستان کا بچہ جیے بھٹو، پاکستان کے بچے کی طرح جیے بھٹو کا نعرے لگاتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے جو احسانات ہیں، پیپلز پارٹی کے جو احسانات ہیں، گلگت کے لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں. اور آج گلگت کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی اسی لیے ہے میڈم سپیکر. اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور میں 1994 میں وہاں پہ گورننس آرڈر دیا گیا. اس گورننس آرڈر میں ان کی اسمبلی جو تھی اس کو اسمبلی بنایا گیا، اس کے مزید ان کو کچھ امپاورمنٹ کی گئی. 94 کے بعد وہاں پہ امینڈمنٹس تو کی گئی، نیا کوئی گورننس آرڈر نہیں دیا گیا، اور وہ سپرفیشل تھی. میڈم سپیکر، یہ کہا گیا کہ وہاں پہ گورنر کی تعیناتی کر دی گئی ہے، تو ہمیں شک ہے صدر پاکستان نے گورنر کا تقرر کر کے وہاں پہ مداخلت کر دی ہے. بڑی حیرانگی کی بات، مداخلت کر دی ہے، گورنر کا تعیناتی کر دی ہے. اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے میڈم سپیکر کہ ہمارے اپنے ساتھی اس ایوان کے ممبران وہ یہ بات کہتے رہے، یہ بات جانے بغیر کہ جناب میں آپ کی تصحیح کرتا ہوں. اور فیصل صالح آپ تو خود اس وزارت کے وزیر رہے ہیں کشمیر افیئرز اینڈ ناردرن ایریاز کے. کشمیر اینڈ ناردرن ایریاز، اس کی وزارت کا جو وزیر ہوتا ہے وہ چیئرمین ناردرن ایریا بھی ہوتا تھا، اور چیئرمین ناردرن ایریا کا الگ حلف ہوتا تھا. اور چیئرمین ناردرن ایریا کا تقرر جو ہے، یہ وزیر کشمیر کانا کا جو وزیر ہے اس کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر صدر پاکستان کرتے ہیں، فیڈریشن کرتی ہے میڈم سپیکر. اور اس کے تمام تر اختیارات، ان کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹی، حتیٰ کہ ان کا بجٹ پاسنگ جو ہے وہ سنگل لائنر بجٹ جاتا تھا ان کی کونسل کے اندر کہ آپ کا یہ بجٹ ہے، وہ ٹوٹل بجٹ یہ کشمیر، یہ ایک بابو بیٹھا ہوا اس کشمیر کی وزارت میں کرتا تھا میڈم سپیکر. اور وہ ایکسرسائز وہ چیئرمین ناردرن ایریا کرتا تھا.
ان کی ٹوٹل، ان کی اپائنٹمنٹس، ان کی پوسٹنگ، ان کی ٹرانسفر، ان کی بجٹنگ، ان کی اے ڈی پیز، ان کے تمام فیصلے یہاں پہ یہ وزارت کرتی تھی میڈم اسپیکر. ہم نے کیا ظلم کر دیا؟ ہم نے وزیر امور کشمیر کے اختیارات لے کے وہاں کے منتخب جو آئندہ انشاءاللہ ہونے والے ہیں وزیر اعلیٰ، ان کے حوالے کر دیے. اور اس سے پہلے جو چیف ایگزیکٹو کا کانسیپٹ وہاں پہ تھا وہ بے اختیار تھا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ہم نے کشمیر کے پیٹرن کے اوپر وہاں پہ کونسل میڈم اسپیکر بنائی ہے تاکہ اس میں ان کی بھی نمائندگی ہو جس طرح کشمیر کونسل کا وجود ہے، اور وہاں اس کی چیئرمینی وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں میڈم اسپیکر. ہم نے ان کو بجٹ سازی کا، ان کو اے ڈی پی کا، ان کو اپنا پبلک سروس کمیشن، ان کو اپنا آڈیٹر جنرل، ان کے اپنے ٹوٹل اختیارات ان کے حوالے کر دیے میڈم اسپیکر. اور اس بات پہ احتجاج ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ بھی میرے کچھ دوستوں نے، کچھ مہربانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس کو کیوں گورنر بنایا گیا، کیوں بنایا گیا گورنر اس کو؟ جناب گزارش یہ ہے، آپ اس جو ہمارا گلگت بلتستان آرڈر ہے، آپ یہ جو گلگت بلتستان امپاورمنٹ سیلف گورننس کا جو آرڈر ہے اس کو ذرا ضرور پڑھیے. اس کے اندر ہم نے مینشن کیا ہے آئی ایم دا کیئر ٹیکر اوور دیئر، آئی واز دا چیف ایگزیکٹو آف دیٹ ایریا، آئی واز دا چیئرمین آف دیٹ ایریا میڈم اسپیکر ایز منسٹر کانا. I had all the authority over there. I was exercising all the powers over there. Their budgeting, their DADPs, their posting, their transfer, their appointment, everything was with me. وائس لیگل اختیارات تھے اس کے پاس. ہم نے ختم کیا میڈم اسپیکر، یہ جرم ہے ہمارا. اور ہم نے اس میں یہ کلاس لکھی، کلاس 92 لکھا کہ اس کے اوپر کشمیر کے اوپر اس ساری امپاورمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کشمیر کے اوپر جو پاکستان کا اصولی موقف ہے یونائٹڈ نیشنز کے تحت جو ہمارا اصولی موقف ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میڈم اسپیکر سب سے بڑی بات، اب تو یہاں کی قیادت کو بھی میں نے پورا بریف کیا، لیکن کشمیریوں کی جو نمائندہ جماعت حریت کانفرنس ہے، حریت کانفرنس کی ساری قیادت نے، میر وائز عمر نے وہاں بیٹھے ہیلڈ کشمیر سے جہاں پہ جہاد کشمیر ہو رہا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ بات کہی کہ سیلف امپاورمنٹ آرڈر پہ یا اس سیلف گورننس پہ ہم حکومت پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. 62 سال کے بعد اگر کسی کو ان کے اختیارات ملے ہیں تو اس پہ خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے، اور اس سے کشمیر کے مقدمے پہ کوئی کمزوری نہیں آئے گی میڈم اسپیکر.